السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دیکھیے، جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، سب سے اللہ تعالیٰ نے کسب حلال کا کام ضرور کرایا۔ اب دیکھیے، انبیاء کرام نے کسب حلال کمایا، ٹھیک ہے، کسب حلال کا کام کیا۔ اب کسب حلال کا کام کس طریقے سے کیا؟ اب آپ تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی وہ انبیاء تھے، ان کی ڈگریاں بڑی تھی، وہ مال و اعتبار سے بھی بہت بڑے تھے۔ نہیں، یہ آپ کی بالکل غلط سوچ ہے۔ بلکہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام یہ بھی کسب حلال کے لیے، یعنی رزق حلال کے لیے، حلال کمائی کے لیے، کسی نے کھیتی کی ہے، کسی نے مزدوری کی ہے، کسی نے ملازمت کی ہے، سمجھے، کوئی بڑائی کا کام کرتا تھا، صرف رزق حلال کے لیے، رزق حلال کے لیے۔ ہمیں رزق حلال چاہیے، چاہے ہمیں ملازمت کرنی پڑے، چاہے ہمیں بڑائی کا کام کرنا پڑے، چاہے ہمیں کاشتکاری کرنی پڑے، سمجھے، چاہے ہمیں مزدوری اور کچھ بھی کرنی پڑے۔ تو انبیاء اکرام کا تو یہی مقصد تھا، اور انہوں نے رزق حلال کمایا بھی تھا، سمجھے۔ تو ہمیں رزق حلال کی بہت ضرورت ہے، رزق حلال ہمیں کمانا چاہیے۔ اور جب ظاہر سی بات ہے، جب ہم رزق حلال کے لیے خون پسینہ دوڑائیں گے تو ہمیں رزق حرام سے ہماری خود بخود حفاظت ہو جائے گی، خود ہمیں شرم آ جائے گی کہ ہمیں رزق حرام نہیں کمانا چاہیے۔ اچھا، کوئی نبی بکری چرایا کرتا تھا، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بکری چرایا کرتا تھا۔ مکہ مکرمہ کے پہاڑوں میں لوگوں کی بکریاں اجرت پر چرایا کرتا تھا اللہ کے نبی۔ اب بتائیے، اللہ کے نبی بکری چرایا کرتے تھے، تو بکری چرانا سنت ہے۔ تو یہ کام جو کرتے ہیں لوگ آج کل، تو ہم دیکھتے ہیں یار یہ بکری چراتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ بھائی حیثیت تو آپ کی بھی کچھ نہیں ہے، سمجھے، حیثیت کی تو بات ہی نہ کریں۔ دیکھیے، اگر ہم کسی کو اپنی بری نظر سے دیکھ رہے ہیں، یا ہم ادنا اور چھوٹی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، حقیر نظروں سے دیکھ رہے ہیں، تو اللہ کی قسم آدمی خود اس میں نقصان اٹھاتا ہے۔ ہمیں کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، بس ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، ہماری کیا پوزیشن ہے۔ بس اگر ہماری اچھی پوزیشن ہے پیسہ کے اعتبار سے، دولت کے کچھ بھی کسی بھی اعتبار سے، تو اب ہمارے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ہم یار اس کو بری نظر سے دیکھیں۔ نہیں، بالکل نہیں، ہمیں کوئی بھی بری نظر سے نہیں دیکھنا ہے۔ اللہ کے یہاں کس کا مرتبہ، کس کا مقام بڑا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے ہمیں کسی کو بھی بری نظر سے نہیں دیکھنا ہے، سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اب بتائیے، یعنی محمد سب کے لیے، اللہ کے نبی سب کے لیے ہیں، سب کے محمد ہیں، سب کے نبی ہیں، اور وہ بکریاں چرا رہے ہیں، سمجھے۔ تو بکری چرانا یہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے بعد میں فرمایا کرتا، اللہ کے نبی بکریاں چرائے، بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یاد ہے کہ اجیاد کے پہاڑ پر لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بتاؤ، بہرحال بکریاں آپ نے چرائی، مزدوری آپ نے کی، تجارت آپ نے کی۔ تجارت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرنے کے لیے شام کا سفر کیا کرتے تھے۔ تجارت مستقل سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے بکریاں بھی چرائی اور تجارت بھی کی، مزدوری بھی کی۔ اس طریقے سے تجارت آپ کے، چنانچہ تجارت کے سلسلے میں آپ نے شام کے 2 سفر کیے، اور جس میں آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا سامان تجارت لے کر شام تشریف لے گئے۔ زراعت آپ نے کی، یعنی کھیتی باڑی کا کام آپ نے کیا، اور مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر مقام جرف تھا، وہاں پر آپ نے زراعت کا کام کیا۔ یہ تمام چیز اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ لہٰذا کسب حلال کے جتنے طریقے آپ سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اور آپ کی سنت موجود ہے۔ اس لیے کسب حلال کمانے کی کوشش کریں۔ جب ہم کسب حلال کمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر ہم ان سے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، اپنے گھر والوں کی تربیت کریں گے، تو ہمارا ایفیکٹ اچھا ہوگا، ہمارا بیک گراؤنڈ اچھا ہوگا، ہماری نسلیں سکون کی زندگی گزاریں گی، تربیت اچھی ہوگی، سمجھے۔ تو یہ تمام چیزوں پر دھیان دینا چاہیے، خاص طور سے کمائی کے اوپر، کہ ہماری کمائی حرام نہ ہو، حلال ہو۔ اچھا جی، تو یہ نیت کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں یہ ملازمت کر رہا ہوں۔ اگر آدمی ملازمت کر رہا ہے تو آدمی یہ نیت کر لے کہ بھائی میں ملازمت کر رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی کی سنت کی اتباع میں کرتے ہوئے ملازمت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تجارت کر رہا ہے تو تجارت میں بھی یہ نیت کر لے کہ میں اللہ کے نبی کی اتباع کرتے ہوئے تجارت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی زراعت کر رہا ہے تو یہ تمام چیزیں اس میں نیت کر لے سنت کا، تو اس کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا، سمجھے۔
یہ تمام چیزیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور زراعت کر رہا ہوں، تو اس صورت میں سب کام دین کا حصہ بن جائیں گے، سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو ان تمام چیزوں پر غور فکر ہمیں کرنا چاہیے۔ آج کی تعلیم صرف یہیں تک رہے گی انشاءاللہ تعالی، کل پھر ہم دوسرا پارٹ شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔